فلمی صنعت کی بحالی کے لیے کھڑا نظر آیا۔ الیاس رشیدی جو پاکستان کی فلمی صحافت کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے نگار کے معیار صحافت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ معاشی نشیب و فراز کے باوجود نگار کی مسلسل اشاعت ادارہ نگار کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جبکہ ان 75 سالوں میں بے شمار فلمی جرائد بڑی آب و تاب سے جلوہ فگن ہوئے، مگر وقت کی آندھی اور حالات کی سفاکی کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ فلمی صحافت کے سرخیل اور پاکستان کے سب سے بڑے فلمی اعزاز نگار ایوارڈ کے بانی الیاس رشیدی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف فلمی صحافت کو نامور صحافی دیے، بلکہ فلمی صنعت کو بہت سے بڑے اداکار دیے، جن میں فلم اسٹار شبنم کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ نگار کی اشاعت 75 سال کے اس سفر میں جہاں الیاس رشیدی ہم سے جدا ہوئے، تو نگار کی ذمہ داری ان کے صاحبزادے اسلم الیاس رشیدی کے کاندھوں پر آن پڑی۔ اسلم الیاس رشیدی نے نہ صرف اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا، بلکہ فلمی صنعت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 2017 میں نگار ایوارڈ کا بھی دوبارہ اجرا کیا، اور 75 سال مکمل ہونے پر 31 جنوری کو جشن نگار کی تقریب بھی ان کی کوششوں کا مظہر ہے۔ جشن نگار کی تقریب کے بعد ادارہ ویکلی نگار آئندہ سال نگار ایوارڈ کی تقریب منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان میں فلمی صحافت کا آغاز ہفت روزہ نگار سے شروع ہوا، اور پاکستان کی فلمی صنعت بھی 1949 میں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد اس کے قدم جمنا شروع ہوئے۔ تو فلمی صحافت کا آغاز ہفت روزہ نگار سے الیاس رشیدی صاحب نے کیا، اور آج ہم انہیں بابا فلمی صحافت کہتے ہیں۔ تو فلم انڈسٹری اور نگار ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے، اور نگار ایوارڈ نے فلم انڈسٹری میں وہ توانائی بھر دی کہ نگار ایوارڈ کے حصول کے لیے فلموں میں ایک مقابلے کی دوڑ شروع ہوئی، اور نگار ایوارڈ کو پاکستان میں وہی پذیرائی حاصل تھی جو آسکر ایوارڈ کو یا فلم فیئر ایوارڈ کو حاصل ہے۔
زبوں حالی کا شکار فلم انڈسٹری جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیاس رشیدی ہم میں نہیں، مگر ان کے صاحبزادے اسلم الیاس رشیدی ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج یہاں جشن نگار کی تقریب ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں بڑے بڑے فنکار، اداکار، ہدایت کار اور بہت سارے معززین کے علاوہ مختلف شعبوں کے تمام بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی یہاں تشریف لائے۔ جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اس کی سرپرستی کی اور گورنر ہاؤس میں اس کی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر جہاں ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں، وہاں ہم گورنر صاحب کے اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کے خصوصی طور پر ممنون ہیں، اور میں جشن نگار کمیٹی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی۔ اور جشن نگار کی یہ تقریب آج بہت ہی آب و تاب سے جاری ہے۔ تو جشن نگار کمیٹی کے ارکان کو اور ویکلی نگار کے مدیر اسلم الیاس رشیدی کو اس آج کی تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع اور دعا ہے کہ نگار کا یہ سفر جاری رہے، اور جس طرح آج جشن نگار کی تقریب ہو رہی ہے، آئندہ سال ہم نگار ایوارڈ کی تقریب بھی اسی طرح سے منعقد کریں گے، اور دیکھیں گے کہ فلمی صنعت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، تو نگار بھی فلمی صنعت کے فروغ میں اپنا کام اسی طرح سے انجام دے گا جیسے ماضی میں دیتا رہا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ادارہ نگار کو 75 سال ہو گئے، پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی 75 سال ہو گئے، پاکستان کو بھی 75 سال ہو گئے۔ مجھے ان تینوں میں مماثلت نظر آ رہی ہے ایک طرح سے، وہ یہ کہ جو 50، 60 اور 70 کا دور تھا پاکستان کا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور پاکستان کے ادارے بھی ادارے مستحکم ہوتے ہیں تو ریاست میں بھی استحکام آتا ہے۔ تو ادارہ نگار وہ بھی عروج پر تھا، جوبھن میں تھا، اور پاکستان فلم انڈسٹری بھی عروج پہ تھی، ایسی عروج پر تھی جو کروڑہا روپے یہی فلم انڈسٹری ریونیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیتی تھی۔ ہر سال 150 سے لے کر 200 فلمیں بنتی تھیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہوتا تھا، جس کو ادارہ نگار بڑی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ان کا جو اخبار ہوتا تھا، ان کے کالمز میں اس دور کے آرٹسٹوں، ڈائریکٹرز، ٹیکنیشینز، پروڈیوسرز کی خبریں چھپتی تھیں۔ اور پھر ایوارڈ کا سلسلہ ایسا تھا، اس نگار ایوارڈ کی اہمیت اور حیثیت ایسی تھی، وہ صرف پاکستان ہی میں نہیں تھی، بر صغیر میں تھی، اور اس طرح تھی جیسے آسکر ایوارڈ کی حیثیت ہے۔ نگار ایوارڈ کسی فلم کو یا کسی فلم کے آرٹسٹ کو یا ڈائریکٹر کو یا رائٹر کو جب ملتا تھا تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے، اس کو نگار ایوارڈ یافتہ کہا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا۔ پھر اس نگار ایوارڈ کے بیسس پہ ایکٹر کو بھی، ڈائریکٹر کو بھی، رائٹر کو بھی آگے کئی اور فلمیں مل جاتی تھی۔ یہ تھا ادارہ نگار، اور ادارہ نگار کا پودا الیاس رشیدی صاحب نے لگایا تھا۔
بہت محب وطن تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے، اور پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور الیاس رشیدی صاحب نے جو وہ پودا لگایا تھا وہ درخت ہو چکا تھا جس کا میوہ سب کھاتے تھے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان تنزل کی طرف جاتا رہا، آدھا ہو گیا یہ ہمارا قومی المیہ، اس طرح نگار اخبار بھی آدھا ہو گیا تھا، جو بڑے پیج پہ چھپتا تھا وہ چھوٹے پہ آ گیا، ایوارڈ بند ہو گیا۔ یہ نگار ایوارڈ ایسا ہوتا تھا کہ اشرافیہ، بڑے بڑے سرکاری افسر خود دعوت نامہ منگواتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے۔ اس ایوارڈ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی ایوارڈ کی تقریب میں شامل ہو چکے تھے۔ پاکستان میں 1500 سے لے کر 2000 سنی میں ہوا کرتے تھے۔ سنی میں ٹوٹتے گئے، پلازے بنتے گئے، کسی حکومت نے دھیان نہیں دیا۔ میں بلکہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ریاست کے لیے 4 ستون ہوتے ہیں: پارلیمان، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا، لیکن ایک 5واں ستون بھی ہے، وہ ہے آرٹ اینڈ کلچر، جس کے ذریعے پاکستان کی شناخت ہوتی ہے، اور بالخصوص اس میں فلم کی بڑی اہمیت ہے، جو لوگوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتی ہے، اور دنیا میں فلم امن و محبت اور بھائی چارے کا سافٹ امیج بھیجتی ہے، پیش کرتی ہے۔ لیکن وہ سب یہ ہمارا المیہ ہے کہ ختم ہو گیا۔ آج کی اس تقریب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے 3 بڑے بھی شریک ہیں، اور جس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، میرے اپنے ہیں، اور یہ گورنر ہاؤس میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو سوری صاحب یہ فنکاروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب خود بھی فنکار ہیں، اور پھر احمد شاہ صاحب جنہوں نے آرٹس کاؤنسل کراچی کو پورے ملک میں پھیلا دیا، اور اس میں علم و ادب، فن و ثقافت کے ذریعے وہ اس قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ آج وہ وزیر تو ہیں، لیکن وزیر کی حیثیت کو میں اتنا نہیں سمجھتا جتنا انہوں نے آرٹس کاؤنسل کے ذریعے فن و ثقافت اور علم و ادب کی خدمت کی ہے۔ میں آپ سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس میں نگار ادارے کی تقریب کا انعقاد کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک بات میں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے گوش گزار کروں گا، کیونکہ شکوہ اپنوں ہی سے ہوتا ہے، جو پیارے ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں، ان سے ہی شکوہ ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت میں جب بجٹ پیش ہوا تھا تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ میں آج تک تلاش کر رہا ہوں کہ وہ 2 ارب روپے کہاں رکھے ہیں، کس تجوری میں بند ہیں۔ اب مجھے معلوم ہے کہ فلم انڈسٹری کا شعبہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کے پاس ہے، تو ظاہر ہے اس تجوری کی چابیاں سولنگی صاحب آپ کے پاس ہوگی۔ لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس 2 ارب کو فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے کیا کوئی پالیسی بنائی ہے، کیا کوئی طریقہ کار رکھا ہے کہ اس کو کس طرح ہم استعمال کریں گے اس پیسے کو۔ یہ تو ضرور ہے کہ فنکاروں کو فنڈ ضرور دیا جاتا ہے، لیکن وہ فنڈ بھی کافی نہیں ہوتا۔ فنکار چاہتے ہیں کہ ہمیں کام ملے، اور کام کا جو معاوضہ ملے اس سے ان کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میں
الیاس رشیدی صاحب کے صاحبزادے اسلم الیاس رشیدی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اپنے عظیم والد کے لگائے ہوئے درخت کو، جو کہ آج خشک ہو چکا ہے، اس میں میوہ نہیں ہے، لیکن اس درخت کو قائم رکھا ہوا ہے، کسی طرح اخبار کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب یا احمد شاہ صاحب یا ٹیسوری صاحب، یہ لوگ فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی طور پر کچھ کریں گے جو نظر آنا چاہیے، اور فلمیں بنیں گی تو لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی منسلک ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ہفتہ نگار کراچی کے 75 سال پورے ہو چکے ہیں، اور وہ جنوری 31 کو اپنی پلاٹینم جوبلی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر فلم کی شخصیتیں، ادب کی شخصیتیں اور ثقافتی شخصیتیں بھی شریک ہوں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تو میں نگار کے ایڈیٹر جناب اسلم الیاس رشیدی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نگار ایوارڈ اور زیادہ ترقی کرے اور روز افزوں ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نگار ایوارڈ کی پلیٹینیم جوبلی گورنر ہاؤس میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں گورنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نگار ایوارڈ کا جو کیلیبر تھا وہ پاکستان میں سب سے بڑا کیلیبر تھا ایوارڈ کے حوالے سے، اور لوگوں میں کریز ہوتا تھا۔ جب نگار ایوارڈ اناؤنس ہوتے تو اس سے 2 مہینے پہلے عوام بات کرتے تھے کہ اس دفعہ نگار ایوارڈ اناؤنس ہوگا، کن لوگوں کو ملے گا۔ تو الیاس رشیدی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے فنکاروں کی، ٹیکنیشینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی خدمات کو اکنالج کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ نگار ایوارڈ جو کہ ایک تاریخی ایوارڈ تھے وہ بند ہو گئے۔ میں ان کے صاحبزادے اسلم الیاس رشیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ کریں، کسی طرح سے بھی کریں، اپنے فادر کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے اس ایوارڈ کو دوبارہ شروع کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ تو بہرحال بہت اچھی بات ہے یہ، اور میں الیاس رشیدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی ایوارڈ پاکستان میں شروع کیے تھے، اور دعا گو ہوں کہ یہ ایوارڈ دوبارہ شروع ہو جائیں۔ الیاس رشیدی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
میں ایک سرکاری افسر ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ایک آدھ سیریل بھی کر چکا ہوں. جب لفظ نگار کا آج آیا تو میری خواہش یہ رہی کہ میں بھی یہ مائک پکڑ لوں اور نگار کے لیے کچھ کہوں. نگار، لفظ نگار کی معنی ہے خوبصورت، اور اس خوبصورت نگار کا جو اہتمام 75 سال بعد کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے یہ ویسے ہی 75 سال بعد کی اتنی ہی خوبصورتی اسلم صاحب اس میں پیدا کریں گے، اور میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نگار کو ہمیشہ ایسے ہی خوبصورت رکھے.